بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امیر شام کی سیاسی سازش کا جواب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی عمار یاسر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مذہب اسلام کی پیروی علی علیہ السلام کے ہر قدم پر ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار یاسر سے فرمایا تھا، تقتلوک الفئۃ الباغیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ بات تمام مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو گئی کہ عمار کے سلسلے میں پیغمبر نے اس طرح فرمایا ہے۔ ابھی چند سال گزرے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں آپ کے اور امیر شام کے سپاہیوں کے درمیان جنگ کا بازار گرم ہوا، جسے تاریخ میں صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عمار یاسر امام علی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی تھے۔ اس جنگ میں آپ نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے آخر کار ان سپاہیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ وہ جنگ جو جنگ صفین میں شک و شبہ میں تھے کہ آیا حق پر ہے کون، ان کے نزدیک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول سے اس لشکر کے حوصلے پست پڑ رہے تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عمار ایک ظالم و باغی گروہ کے ذریعے قتل کیے جائیں گے، اور عمار کو قتل کرنے والا گروہ امیر شام کا گروہ تھا، لہٰذا وہ باطل پر ہیں۔ لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کے اس قول سے اس لشکر کے حوصلے پست پڑ رہے ہیں، تو اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور کہنے لگا کہ عمار یاسر کو میں نے قتل نہیں بلکہ اس کے اپنے گروہ نے قتل کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے مقابلے میں انہیں نہ بھیجتے تو وہ ہرگز قتل نہ کیے جاتے۔ اسی توجیہ نے بعض لوگوں کو بے وقوف بنا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس ڈھونگ کا بہت کھل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ بھی کہنا صحیح ہوگا کہ جنگ احد میں جناب حمزہ علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہے، نہ کہ مشرکوں نے، کیونکہ جناب حمزہ علیہ السلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا۔ علی علیہ السلام کے اس جواب کو عبداللہ بن عمر عاص نے امیر شام تک پہنچا دیا۔ جواب سن کر وہ اس قدر بھکلا گیا کہ اس نے اپنے نہایت مکار اور سازشی مشاور خاص کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے احمق کے بیٹے، جلدی یہاں سے بھاگ جا۔ غرض کہ یہ بذات خود ایک ایسا مناظرہ تھا جس نے دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملا کر اس کے سارے منصوبوں کی مٹی پلید کر دی۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک بوڑھے شخص سے مناظرہ اور اس کی نجات۔ امام سجاد علیہ السلام جب اپنے قافلے والوں کے ساتھ اسیر ہو کر وارد دمشق ہوئے تو شام کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص امام سجاد علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں کے پاس آ کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں قتل کیا، تمہارے شہروں کو تمہارے مردوں کی وجہ سے آسودہ کیا اور امیر المومنین یزید کو تم پر مسلط کیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس بوڑھے سے جو مسلمانوں سے بالکل بے بہرا تھا اس طرح مناظرہ کیا، امام علیہ السلام، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ بوڑھا، ہاں۔ امام علیہ السلام، کیا تم نے اس آیت کے معنی خوب اچھی طرح سمجھا ہے جس میں خداوند متعال فرماتا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ میں تم سے اجر رسالت
کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ بوڑھا مرد: ہاں، میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام: اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے مراد ہم لوگ ہیں۔ اے شخص، کیا تو نے سورہ انفال کی 41ویں آیت پڑھی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، بلا شبہ اس کا خمس اللہ، اس کے رسول اور ذی القربیٰ کے لیے ہے۔ بوڑھا مرد: ہاں، میں نے پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام: اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار اس آیت میں ہم لوگ ہیں۔ اے شخص، کیا تو نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت، کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بوڑھا مرد: ہاں، پڑھا ہے۔ امام علیہ السلام: ہم ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے خداوند عالم نے آیت تطہیر نازل کی ہے۔ یہ سن کر بوڑھا خاموش ہو گیا اور اس کے نزدیک حقیقت واضح ہو گئی، جس کی وجہ سے اپنے کہے ہوئے جملے پر اس کے چہرے سے پشیمانی ظاہر ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے امام علیہ السلام سے کہا: خدا کی قسم کھاؤ کہ تم وہی جو تم نے کہا ہے۔ امام علیہ السلام: خدا کی قسم، اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ دے کر کہا، میں انہی کے خاندان سے ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی بوڑھے مرد کی حالت غیر ہو گئی اور روتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: بار الہ، ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام دشمنوں جن و انس سے برائت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی وقت اس نے امام کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اس واقعے کی خبر یزید کے کانوں تک پہنچی۔ یزید نے فوراً اس کے لیے پھانسی کا حکم صادر کیا اور اس ہدایت یافتہ بوڑھے کو شہید کر دیا گیا۔ ایک منکر خدا کا امام صادق علیہ السلام سے مناظرے کے بعد مسلمان ہونا۔ سرزمین مصر میں عبد الملک نام کا ایک شخص رہتا تھا جس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ اس بنا پر لوگ اسے ابو عبداللہ کہتے تھے۔ عبد الملک منکر خدا تھا اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ شیعوں کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے مدینہ کا قصد کیا تاکہ ان سے خداوند متعال کے بارے میں مناظرہ کرے۔ جب یہ شخص مدینہ پہنچ کر امام کا پتہ معلوم کرنے لگا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام طواف میں مشغول ہیں۔ عبد الملک طواف کرنے والوں کی صف میں شامل ہوا اور عناد کی وجہ سے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دھکا دیا، لیکن امام علیہ السلام نے بڑی محبت سے فرمایا: تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: عبد الملک۔ امام علیہ السلام: تمہاری کنیت کیا ہے؟ عبد الملک: ابو عبداللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان،
السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔